اللہ کا آرڈر جو ہے، آرڈر کے لیے کسی کا حکم اگر مانے زندگی ضروری ہے یا نہیں؟ بتاؤ، ہے نا؟ اگر کوئی مردے کو کہے کہ یہ کام کرو تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے یا نہیں؟ کہیں گے یا نہیں؟ یا اگر کوئی پتھر سے کہو کہ جاؤ یہ کام کرو میرے لیے پانی لاؤ تو اس کو لوگ پاگل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لیکن اللہ اور مخلوق کا معاملہ الگ ہے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ بیان فرماتا ہے جب ابراہیم کے خلاف آگ تیار کی گئی تو اللہ نے آگ سے خطاب کیا، یا نارو، او آگ، کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ آگ نے اللہ کا حکم مانا یا نہیں مانا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ کے لیے یہ زندگی آرڈر دینے کے لیے ضروری نہیں ہماری یہ زندگی، وہ بے جان چیزوں کو جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان بے جان چیزوں کو بھی وہ آرڈر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ ہود کے اندر بیان فرماتا ہے نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ بیان وَغَيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ بیان فرماتا ہے کہ زمین سے کہا گیا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، ابلعی ماءکی، کہ اپنے پانی کو، ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو کیا کرو؟ جذب کر لو۔ اور آسمان کو اللہ نے آرڈر کیا، اقلعی ماءکی، ماء ویا سماء اقلعی، اور اللہ نے آسمان کو آرڈر دیا کہ اپنے پانی کو تھام لے، روک لے۔ تو آپ بتائیں اگر ہم میں سے کوئی آسمان کو آرڈر دے گا، زمین کو آرڈر دے گا تو لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ بیوقوف ہی سمجھیں گے نا۔ لیکن اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ دیکھیں اللہ نے آسمان کو آرڈر دیا اور اللہ کا آرڈر آسمان نے مانا ہے، زمین کو آرڈر دیا اور زمین نے اللہ کے آرڈر کو مانا ہے، مانا یا نہیں مانا ہے؟ لیکن میرے خیال میں یہ دلائل میں بیان کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ پھر بھی کہتے ہیں، پٹھان کالونی میں میں نے تقریر کی، یہ دلائل پیش کی، اس کے بعد پھر بھی ایک ساتھی نے کہا کہ مردے کو کیسے عذاب ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا سر میرا گما کہ میں کیا کہوں، اب کس زبان سے سمجھاؤں، میرے تو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ مردہ میرے اور آپ کے لیے مردہ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، ڈاکٹر عثمانی کے لوگ بھی پیش کرتے ہیں اس آیات کو، پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش کرتے؟ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ نبی تم ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اب قبر مان لیا کہ یہ قبر ہے، کہتے یا نہیں کہتے؟ نبی تم ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ہو، تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ نبی تم ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ہو، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ سناتا ہے۔ وہ سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا ہے؟ اللہ کے بندو وہ مردوں کو سنا بھی سکتا ہے، وہ کھلا بھی سکتا ہے، وہ پلا بھی سکتا ہے، وہ عذاب بھی دے سکتا ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے، یہ الگ ہے، ورنہ اللہ نے اتنی آسان مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اس آیت پہ آپ غور کریں، اللہ انسانوں کے نفوس کو قبض کرتا ہے، موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی قبض کرتا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس وقت اس کا نفس قبض ہو گیا نا، اللہ نے قبض کیا یا نہیں کیا؟ اب دیکھیں یہ نیند کے اندر ہے، خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ خواب دیکھ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، لوگ اس کو مار رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، پولیس پیچھا کر رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، اور جب یہ اٹھتا ہے تو بالکل پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ساری نیند خراب ہو گئی، شکر ہے کہ یہ خواب تھا، میں تو تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، یہ کیا کیا میں نے دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ نیند میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں اور آپ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو خواب تھا، یہ نیند تھی۔ اسی طرح اگر وہ اچھا خواب دیکھتا ہے تو جب وہ اٹھتا ہے حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، کیسا اچھا خواب میں نے دیکھا ہے، اس کو لذت بھی محسوس ہوتی ہے، راحت بھی محسوس ہوتی ہے، خوش بھی ہوتا ہے وہ۔ لیکن میں اور آپ اس کو محسوس چارپائی میں پڑا ہوتا ہے، ہمارے گھر کا آدمی ہوتا ہے، ہم ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خواب دیکھ رہا ہے، اندر کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہی سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے میرے بھائیو۔ اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ اندر ہو رہا ہے، یہ اللہ اپنے حکم سے کر رہا ہے، ہم اور آپ اس کو
نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے تو قرآن کہتا ہے, اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ بیان فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, اور جب سور میں پھونک مارا جائے گا, فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, تو یہ اجداث سے, لفظ اجداث جدث سے 3 مرتبہ قرآن کے اندر آیا. سورہ معارج, سورہ قمر اور سورہ یاسین کے اندر 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے, اور یہ لفظ جو ہے قبر ہی کے لیے آیا ہے. اور اسی سورہ یاسین کے اندر ایک دفعہ جو ہے مرقد کا لفظ آیا ہے, مرقد کا لفظ آیا ہے. مرقد کہتے ہیں, رقدہ کہتے ہیں ہلکی اور لمبی نیند کو, اور مرقد کہتے ہیں نیند کی جگہ کو, خوابگاہ کو کہتے ہیں. ایک جگہ قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے. تو چاہے جدثہ ہو یعنی اجداث ہو, چاہے مرقد ہو, چاہے قبر ہو, اس سے یہی مراد ہے اور کوئی نہیں مراد ہے. اب دیکھیں قرآن کہتا ہے جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ اجداث سے, قبروں سے کیا ہوں گے, نکلیں گے اور اپنے رب کے طرف جو ہے ینسلون, چلتے رہیں گے, دوڑتے رہیں گے, جا رہے ہوں گے اپنے رب کے طرف. پھر کیا ہوگا, قالو, یہ کہیں گے, یا ولنا, اے ہلاکت ہے ہمارے لیے, افسوس ہے, من باسنا من مرقدنا, ہمارے ان خوابگاہوں سے, اس سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھایا. یہ کیا کہیں گے, من باسنا من مرقدنا, وہ اس کو دیکھو مرقد کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کچھ ہے ہی نہیں. وہ کیوں مرقد کہہ رہے ہیں, اگر کچھ ہے ہی نہیں, یا زندگی ہوتی یا کچھ نہ ہوتا تو وہ مرقد کبھی نہ کہتے, لیکن انہوں نے مرقد کہا ہے, خوابگاہ کہا ہے اس کو. تو میرے بھائیو, یہ بالکل آپ اس طرح سمجھے کہ یہ خواب کی طرح ایک معاملہ ہوتا ہے, اور میرا رب جو ہے یہ سارا معاملہ جانتا ہے, برزخ کا ہے, ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. اور یہ سب جو ہے موت کی حالت کے اندر ہوتا ہے. یہ کس حالت میں ہوتا ہے, جس طرح نیند کی حالت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ہم نہیں سمجھتے, اسی طرح موت کی حالت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں. یہ انسانی ایٹم, یہ ذرات, یہ ہندو جلا لے, بکھیر لے اس کو, سکھ اس کو جلا لے, پانی میں غرق ہو جائے, جانور کھا لے, مٹی میں مٹی ہو جائے, آخرکار اس کو جانا زمین میں ہے. اور اللہ فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم, اس کے جسم میں سے جو ذرات بھی مٹی کھا رہی ہے وہ سب کا سب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے علم میں ہم جانتے ہیں, اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اور وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے قدرت کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ یہ پورا معاملہ کر رہا ہے. اب 1-2 آیتیں اور میں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد میں ختم کروں گا. پھر اگر کسی کا سوال ہو تو اس کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا اپنے علم اور استطاعت کے مطابق. ایک یہ کہ اب ہم قرآن سے یہ پوچھتے ہیں, اتنے سارے دلائل میرے خیال میں کافی تھے, لیکن پھر بھی ہم پوچھتے ہیں قرآن سے کہ کیا موت پہ بھی کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں سورہ البقرہ کے اندر اللہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو, قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ خالصۃ عند اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر آخرت کا گھر تمہارا ہے, آخرت کا گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے, جیسے انسان کی موت آتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, یہاں سے آخرت شروع ہو گیا. جس طرح دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک حالت انسان کی موت ہوتی ہے جب یہ نہیں پیدا ہوتا ہے, اور دوسری حالت زندگی ہوتی ہے جب یہ دنیا میں زندہ ہوتا ہے. اسی طرح آخرت میں پہلے یہ مرا ہوتا ہے, موت کی یہ زندگی ہوتی ہے, اور آخرت میں دوسرا دور جو اس کا شروع ہوتا ہے وہ زندگی کا, جو ہمیشہ ہمیشہ پھر ختم نہیں ہوگا. تو دنیا میں بھی یہ 2 دور ہوتے ہیں, آخرت میں بھی یہ 2 دور ہوتے ہیں, موت اور زندگی کا دور. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے قل ان سے کہو, پھر اللہ کیا فرماتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر آخرت کا اگر تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر عذاب نہیں ہے تو اللہ کیوں ان سے کہتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, کہ موت مانگو اللہ سے اگر تم سچے ہو. تو موت کے بعد کچھ ہوگا, ان کا بھی کچھ عقیدہ ہوگا کہ موت کے بعد کچھ ہوتا ہے. اس لیے تو آپ دیکھیں میرے خیال میں, میرے علم کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسے جماعت موجود ہو, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, جو عذاب کے قائل نہ ہو. ہندو بھی اپنے مردے کو اس لیے جلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں عذاب ہوتا ہے.
سکھ بھی اپنے مردے کو اس لیے جلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عذاب ہوتا ہے، یہودی بھی اس کے قائل ہے اور عیسائی بھی اس کے قائل ہے۔ لیکن آج ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں، حالانکہ میں کہتا ہوں وہ منکرین قرآن ہے، جنہوں نے عذاب کا جو ہے موت سے لے کر قیامت تک اس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ عذاب کا انکار کر دیا ہے۔ یہ قبر صرف ہمارے اور آپ کی پہچان کے لیے ہے کہ ہم اس کو پہچانے، اس سے عبرت لے، ورنہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ چارپائی میں پڑا ہو تب عذاب ہو رہا ہے، یہ اس قبر میں چلا جائے تب عذاب ہو رہا ہے، کوئی چیز اس کو کھا لے تب عذاب ہو رہا ہے، یہ دریاؤں کے اندر غرق ہو جائے تب عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ موت کی حالت میں، اس کو زندہ نہیں کیا جاتا ہے، زندہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اپنے نبی سے بیان فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اے نبی، یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ وحی کے علاوہ بھی کچھ بنائے اپنے طرف سے، لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، دگنا عذاب ہم دیں گے زندگی میں اور دگنا عذاب دیں گے ہم موت پر، دگنا عذاب وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اللہ فرماتا ہے حالت موت میں ہم دگنا عذاب آپ کو دیں گے۔ اگر موت میں عذاب نہیں اور کوئی چک نہیں سکتا تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ زندہ کو عذاب دینے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ مردے کو بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو عذاب قبر کے قائل ہے وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے، اس قبر کے اندر مردے کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان سے بھی کہتے ہیں جو برزخ کے اندر عالم برزخ بنا کے انہوں نے وہاں مردے کو زندہ کیا، وہاں بھی مردے کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی میرے، اب عذاب کا معاملہ مردے کے ساتھ ہو رہا ہے قیامت تک، اور یہ میرا رب کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر قادر ہے، اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر داخل ہو گیا اور وہ اللہ کی رحمتوں سے جو ہے استفادہ کر رہا ہے، اور یہ بھی اللہ اس کے اوپر قادر ہے۔ ہم اس کا جو ہے اقرار کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ دیکھیں صلوات کے بعد لوگ گھروں پہ بھی جائیں گے، ابھی اذان میں 10 منٹ باقی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھی رہے ہاں، تو 10-15 منٹ جو ہے ساتھی سوال جواب کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلوات ادا کریں گے، اور صلوات کے بعد پھر انشاءاللہ کھانا کر لیں گے، کیونکہ اب اگر ہم اس کو لیٹ کرتے ہیں نا تو پھر صلوات کے بعد لوگ رکے اور پھر سوال دیکھیں